ما ملأ آدمی وعان شرا من بطنه، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث، چند لقمے کافی ہیں تمہیں کھڑا رہنے کے لیے، لیکن اگر تم کہتے ہو نہیں جی میں نے کھانا ہی کھانا ہے تو پھر ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس. تو ایک حصہ میدے کا کھانے سے بھرو، ایک پانی سے، ایک ہوا، یعنی خالی چھوڑ دو اس کو. تو آپ لوگ یعنی ہمارا ماحول آپ سن رہے، ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ یہاں تک کھاتے ہیں، یہاں تک. ایک ڈائٹیشن مجھے نا، ڈائٹیشن ہوتا ہے جب غذا کے تجویز کرنے والا کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، پھر آخر میں اپنے کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا. پانی پینا تو سنت ہے کھانے کے ساتھ. تو وہ ہنس پڑا، کہا جی جو سنت کے مطابق کھائیں ان کے لیے تو پینا ہی چاہیے، لیکن ہمارے جو مریض ہیں وہ یہاں تک کھاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پانی نہ پیو گے ڈالو گے کہاں سے؟ تو پہلے یہاں تک پہنچو گے. تو پیٹ نہ بڑھنے دیں، ورزش کرو، سادہ کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ. یہ جتنی غیر فطری چیزیں ہیں یہ اپنی زندگی سے نکال دو. ان کا نقصان ہی نقصان ہے، نہ ان کا کوئی مزہ ہے نہ ان کا کوئی فائدہ. تو لم تعبه خجلا لم تجری به سعدا وسیم قسیم. وسیم اسے کہیں جس کو دیکھ کے دل نہ بھرے، جتنا دیکھو اتنا ہی دیکھنے کا شوق پڑے. بس ایک ہی ہستی آئی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قسیم اس کو کہیں جس کو جدھر سے دیکھو اس کا حسن چھلکتا نظر. اب اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اسی کے اندر ایک مفہوم موجود ہے، باقی چہرہ ایسا نہیں، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. قسیم کون ہوتا ہے؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اور دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام نظر آئے، اسے قسیم کہتے ہیں. تو میں سما پہ قربان جاؤں، انہوں نے کیا کمال حلیہ بیان کیا. یہ پتہ کیا، میں نے اس کی ایک وجہ نکالی ہے، کہیں پڑھی نہیں، خود میری سمجھ میں. جب آپ تشریف لائے کھانے کا پوچھا تو اس نے کہا قحط کا زمانہ ہے کچھ نہیں. تو ایک بکری کھڑی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکالو. اس میں تو جان ہی کوئی نہیں، اس پر ہڈی ہڈی ہے اور چمڑا ہے، ماس تو ہے کوئی نہیں، کہاں سے نکالو؟ کہا تم مجھے اجازت دو. اچھا کر لو. تو ایک غیر معمولی قسم کی بات ہونے لگی تھی نا، کہ مردہ بکری سے ایک شخص کہہ رہا ہے میں دودھ نکالتا ہوں. میری بات سنیں، لہٰذا آپ کو غور سے دیکھنے لگی یہ کون ہے، یہ کرے گا کیا، یہ نکالے گا کیسے. اور وہ تو چرنے بھی نہیں گئی تھی کمزوری کی وجہ سے. ابو معبد بکریاں چرانے گئے تھے تو وہ بکری اس لیے کھڑی تھی وہ چل نہیں سکتی تھی. تو چونکہ عرب کے ماحول میں تو بچہ بھی جانتا ہے کہ اس بکری میں کچھ نہیں، تو یہ کون بڑا آدمی ہے اچھا خاصا جو کہہ رہا میں اس میں سے دودھ نکالوں گا، یہ میرا ایک استنباط. لہٰذا اس کی نظریں جم گئی، اب کیا کرے. اب دودھ نکال کے بھر دیا، سب کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ نکالا. بکری سے یہ بھی نہیں بھر سکتی، بکری کے دودھ سے یہ بھی نہیں بھر سکتی، ادھورا رہے گا. آپ کے ہاتھ کی برکت سے اتنا نکلا کہ چاروں نے پیا، پھر دوبارہ اس کو پورا بھر کے چھوڑ کے چلے، تو وہ نظروں میں وہ اتر گئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، نہ ذبح کرو 7 کے بعد شاید ہی کوئی بکری زندہ رہتی ہو، طبعی موت. یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے. 22 برس اس نے عمر، ذبح نہیں کیا گیا، مر گئی. تو لہذا وہ اس نے پھر الفاظ بھی ویسے ہی نکالے. الفاظ کی موسیقی دیکھو، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الثجل لم تزر به سعلا وسیم قسیم
في عينيه دعج، في صوته سحر، في أشفاره وطف، في لحيته كثافة، في عنقه سطع، أزج أقرن، أكحل أحور، إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعليه الوقار. کیا الفاظ، جس کو عربی کی سمجھ نہیں نا وہ بھی مزہ لینے لگ جاتا ہے کہ اس میں موسیقی ہے، ردم ہے، نظم میں شاعری ہے، نثر ہے، اس میں شاعری ہے.